بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، مدارس میں جو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے جو ایک مخصوص نصاب ہے جو 8 سال پر مشتمل ہے، حفظ تجوید کے علاوہ عام طور پر مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ درس نظامی کسے کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد کب پڑی، اور اس نصاب تعلیم کا کے بانی کون ہیں، اور نظامیہ اسے کیوں کہا جاتا ہے۔ درس تو خیر درس کے معنی پڑھنے کے ہیں، پڑھانے کے ہیں، سیکھنے سکھانے کے ہیں، لیکن نظامیہ کا کیا مطلب ہے، درس نظامی سے کیا مراد ہے۔ تو آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء، چاہے وہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یعنی بر صغیر کا جو نظام تعلیم ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم اس علم کو حاصل کرتے ہیں، تو انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو علم ہو اور ہوتا ہے، لیکن اکثریت طلباء کی ایسی ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ درس نظامی کو درس نظامی کیوں کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور ہے اور 18ویں صدی عیسوی ہے۔ اس دور کے ایک عالم دین ہیں نظام الدین محمد سہالوی علیہ رحمہ۔ یہ اس نصاب تعلیم کی نسبت جو ہے ان کی طرف ہے، نظامی یعنی نظام الدین کی طرف۔ یہ نظام تعلیم مشتمل ہے فقہ پر، فقہ سے مراد فقہ حنفی ہے، کیونکہ بر صغیر میں امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مقلدین ہیں ان کی تعداد کثیر ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس نصاب کے اندر جس فقہ کو شامل کیا گیا ہے وہ ہے فقہ حنفی۔ اس کے علاوہ عربی زبان، ادب ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اور دیگر علوم عالیہ سے مراد جو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے، جو علوم عالیہ ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سیکھنے کا جو ذریعہ یعنی نحو ہے، صرف ہے۔ یہ پورا نصاب جو ہے اسی پر مرتب کیا گیا ہے، اور ابتدا میں مغلیہ دور کا جو عدالتی نظام تھا اور تعلیمی نظام تھا اس کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ عدالتی نظام وہی فقہ حنفی پر مشتمل تھا اور تعلیمی نظام بھی۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس وقت مغلیہ دور میں جو قومی زبان تھی وہ فارسی تھی، تو آپ کو کچھ کتابیں جو ہیں وہ فارسی میں ملیں گی، اگرچہ آج کل ختم کر دی گئی ہیں، نصاب میں کافی بعد میں تبدیلیاں بھی ہوئیں، کہیں اضافے کیے گئے اور کہیں کمی بیشی جو ہے وہ کی گئی۔ تو بانی جو درس نظامی ہیں نظام الدین محمد، ان کا وصال جو ہے 1161 ہجری اور 1747 عیسوی میں ہوتا ہے۔ ان کی طرف جو ہے یہ نصاب تعلیم جو ہے منسوب ہے، اور پھر بعد میں بھی کتابیں جو ہیں ان کا اضافہ ہوا۔ تو ان کا جو مرتب شدہ نصاب ہے، تعارف تو آپ نے سن لیا ہے، اسی وجہ سے اسے درس نظامی کہا جاتا ہے۔ تو جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، صرف ہے سب سے پہلے، جو موجودہ دور میں بھی چل رہا ہے، اگرچہ تبدیلی آئی ہے اور کافی ساری کتابیں جو ہے وہ نکال دی گئی ہیں۔ تو اس میں ہے میزان الصرف ہے، منشعب ہے، صرف میر تھی، پنج گنج، زبدہ، فصول اکبری اور شافیہ۔ ان میں سے میرے خیال تو میزان یا منشعب باقی رہ گئی ہے، باقی سب جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے، بہترین نصاب تھا صرف کا، جس سے جو ہے صرف پڑھنے والا جو ہے بڑا صرف میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ اب تو خیر گردانے یاد کر کے طلباء جو ہے اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ نحو میں نحمیر ہے، میت عامل ہے، ہدایت نحو ہے، قافیہ ہے، شرح جامی ہے۔ خیر اب بھی یہ پڑھائی جا رہی ہیں،
نحامیر بھی چل رہی ہے، میاں تامل یعنی شرح میاں تامل بھی چل رہی ہے، ہدایت النحو بھی ہے، قافیہ بھی ہے، شرح جامی بھی ہے، نحو اسی طرح پورا نصاب موجود ہے۔ منطق میں کافی تبدیلی آئی ہے، ویسی پہلے جو کتابیں تھیں صغرا کبرا سہوجی ہے، تہذیب ہے، شرح تہذیب ہے، قطبی ہے، سلم العلوم ہے۔ اب یہ بہت ساری کتابیں جو ہیں ختم کر دی گئی ہیں، میرکات شامل کی گئی ہے، شرح تہذیب ابھی بھی شامل ہے۔ فلسفے میں میبسی، صدرہ، شمس بازغہ یہ پڑھائی جاتی تھی، یعنی فلسفہ اور حکمت میں، اور ریاضی اور حیات میں خلاصۃ الحساب ہے، تحریر اقلیدس ہے، تشریح اور افلاق ہے۔ اسی طرح جو ہے شرح شغمینی ہے، اس کا پہلے باب اول پڑھایا جاتا تھا، اب خیر ریاضی تو جو سکول کا نصاب ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھائی جاتی ہے۔ براغت میں مختصر معنی ہے، مطول ہے، ابھی خیر وہی شامل ہے۔ اور فقہ میں پہلے شرح وقایہ پڑھی جاتی تھی، ہدایہ اب ہدایہ کے چاروں اجزاء جو ہے، پہلے شرح وقایہ کے چاروں اجزاء پڑھائے جاتے تھے، اور اب جو ہے ہدایہ کے چاروں اجزاء جو ہے پڑھائے جاتے ہیں، شرح وقایہ ختم ہو گئی ہے۔ نور الانوار ہے جو اس نصاب میں شامل تھی، توضیح تلوی، مسلم الثبوت، اب خیر مسلم الثبوت تو نہیں ہے، اصول شاشی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ تفسیر میں تفسیر جلال ہے، تفسیر بیضاوی کے منتخب ابواب ہیں، خیر اب بھی یہ شامل ہیں۔ اور حدیث میں مشکات المصابی یہ ان کا نصاب تھا، بعد میں جو ہے پھر نصاب میں کافی تبدیلی جو ہے وہ کی گئی، باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ اب تو خیر اصول تجوید بھی پڑھائی جا رہی ہے، نحو الواضحہ، پہلے کتابیں جو ہے نفحۃ الادب یا نفحۃ الیمن پڑھائی جاتی تھی، اب نور الاضاء شامل ہے، مختصر القدوری بھی ہے۔ تو خیر الحمدللہ یہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، ایک طویل نصاب ہے، اور ایک ایک فن پر کئی کتابیں جو ہیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اگر طالب علم صحیح طریقے سے علم حاصل کرے، صحیح طریقے سے پڑھے، پوری کوشش سے سمجھ کر کے پڑھے، تو ایک بہترین مستند عالم دین جو قرآن و حدیث کا ماہر، فقہ کا ماہر، علوم دینیہ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ علوم عالیہ ہیں، صرف نحو ہے، یا علوم عالیہ ہیں، قرآن و حدیث ہے، فقہ ہے، علوم دینیہ ہیں، ان میں جو ہے مہارت تامہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ طلباء اس طرح شوق سے نہیں پڑھتے۔ خیر یہ ایک مختصر سا تعارف تھا درس نظامی کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کے ساتھ کم حق ہوا وسطی عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔